صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار وہی حسین کا کردار جو رسول نے فرمایا وہی حسین نے بچایا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا وہی حسین نے نوک نیزہ کے اوپر سنایا. پوری توجہ چاہوں گا. پھر ہمارا سلسلہ کرام یہاں تک پہنچا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جیسے نہیں، چونکہ حسین بادشاہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، رسول اللہ کے بیٹے ہیں، تو پھر یہ بات طے شدہ ہے کہ جب رسول ہم جیسے نہیں تو جو رسول سے ہوگا اور جس سے رسول ہوں گے وہ بھی ہم جیسے نہیں ہوں گے. پھر ہم نے اس نتیجے کو اخذ کیا. کل کی مجلس کے اندر تھوڑا سا میں خلاصہ بتا رہا ہوں. کل کن باتوں کو ہم نے تذکرہ کیا اور پھر ہم نے کہا جب حسین ہم جیسے نہیں تو پھر جو انہوں نے جہاد کیا وہ بھی ہم جیسا نہیں. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی کا. اب ایک اور سوال ہے، پوری توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی کا، کہ کون اس کربلا کے میدان کے اندر شکست خوردہ ہوا اور کسے فتح نصیب ہوئی. توجہ، اگر کربلا اقتدار کی جنگ ہوتی، اگر کربلا تخت و تاج کی جنگ ہوتی تو پھر مورخ یہ لکھ دیتا نعوذ باللہ نقل کفر نباشت کہ یزید جیتا. مگر کربلا کی جنگ تھی لا الہ الا اللہ کے بقا کی، محمد رسول اللہ کے بقا کی، رسول اللہ کے پیغام کے بقا کی. تو پھر یہ کہنا پڑا ہے مورخ کو، یہ لکھنا پڑا ہے تاریخ دان کو کہ حسین جیت گئے، یزید ہار گیا. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، لعنت. آپ کے اپنے علاقے کے اندر بھی جب الیکشن ہوتا ہے جو جیتنے والا ہوتا ہے چوکوں پہ بینر اسی کے لگتے ہیں، چوکوں پہ نعرے اسی کے لگتے ہیں، شاہراہوں کے اوپر بینر اسی کے لگتے ہیں، جلوس اسی کے نکلتے ہیں. اب پتہ چلا کہ حسین بادشاہ کے جلوس، حسین بادشاہ کے جلوس اور جلوسوں کے اندر لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. حسین بادشاہ کا ہر ملک کے اندر، ہر گھر کے اوپر، ہر حسین بادشاہ کے چاہنے والے کے گھر کے اوپر عباس بادشاہ کا لہراتا ہوا علم اس بات کی بین دلیل ہے حسین جیت گئے، یزید ہار گیا. یا مشکل کشائی. حسین بادشاہ ہر جہد سے فاتح ہے، اس لیے کیونکہ آج نماز زندہ ہے. مسجدوں کے میناروں سے اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا اس بات کی دلیل ہے حسین مقصد میں کامیاب ہو. امام حسین آج بھی ہر جہد سے فاتح ہے. ہر شخص حسین بادشاہ کی فتح کا اعلان کرتا ہے. ہر گھر میں حسین بادشاہ کا عزاخانہ سجایا جاتا ہے. ہر شاہراہ پر حسین بادشاہ کے علمدار عباس نامدار کا جھنڈا لہراتا ہے. ہر بازو میں حسین بادشاہ کا تذکرہ ہوتا ہے. ہر جگہ پہ حسین بادشاہ کے ذکر سے محفل کو سجایا اور منایا اور محفلوں کو معطر کیا جاتا ہے. ہر قانون الہی اور تعلیم اسلامی کا پرچار حسین بادشاہ کی مجلس سے ہوتا ہے. ہر پیاسے کو
حسین بادشاہ کے نام پہ پانی ملتا ہے، ہر بھوکے کو حسین بادشاہ کے نام پہ روٹی ملتی ہے، ہر مسلمان کو حسین بادشاہ سے عقیدت ہے، ہر شریف انسان حسین بادشاہ کی بارگاہ کے اندر اپنا سر جھکاتا ہے، ہر مورخ حسین بادشاہ کو تاریخ ساز قرار دیتا ہے، ہر جاننے والا پرکھنے والا ہر انسانیت کا علم بردار حسین بادشاہ کا نام لیتا ہے، ہر انسان حسین بادشاہ کو مورخ اور تاریخ ساز قرار دیتا ہے، ہر ادیب حسین بادشاہ کے صبر و استقلال کی کہانی سناتا ہے، ہر انقلابی حسین بادشاہ کو ہیرو تسلیم کرتا ہے، ہر مومن حسین بادشاہ کو اپنا سردار، حسین بادشاہ کو اپنا آقا، حسین بادشاہ کو اپنا رہنما تصور کرتا ہے، ہر حق حسین بادشاہ کے گرد چکر لگاتا ہے، ہر باطل اور ہر ایوان باطل حسین بادشاہ کے نام سے ڈگمگاتا ہے، اور ہر باطل حسین بادشاہ کے نام سے ڈرتا ہے، اور یاد رکھو ہر سپاہی کے جہاد کو، ہر سپاہی کو حسین بادشاہ کے جہاد سے عزم و استقلال اور جوان مردی ملتی ہے، ہر چاہنے والے کو حسین بادشاہ پیغام حیات دیتے ہیں، ہر بندے کو حسین بادشاہ پیغام موت دیتے ہیں، ہر نہتے کے لیے، ہر سپاہی نہتے کے لیے حسین بادشاہ کی داستان ہی پیغام اجل کا کام کرتی ہے، ہر انسان کے لیے حسین بادشاہ ہی صبر و استقلال، صبر و عزت و کرامت و جوان مردی کا مینارہ ہے، ہر غریب کا سہارا حسین ہے، اسلام کا واضح اور جاودہ مینارہ حسین ہے، مجاہدوں کی طاقت حسین ہے، شریعت کا پاسداں حسین ہے، اور یاد رکھو محمدیت کے ادبی نگران کو حسین کہتے ہیں۔ ایسے نکانو ہاتھوں کو بلند کر کے حسین بادشاہ کی نصرت کا اعلان کرتے ہوئے لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری۔ یہ حبیب ابن مظاہر جیسی جوانی ہمارا سلامت رکھے۔ عزیزان گرامی قدر، حسین ہر جہت سے، ہر حوالے سے فاتح شخصیت کا نام حسین بادشاہ، تو پھر عزاداری مظلوم کربلا حسین بادشاہ کے نام سے زندہ ہے۔ جیسے حسین کا نام زندہ ویسے ہی عزاداری مظلوم کربلا، بولے گے تو لطف آئے گا، ایسے نہیں، ویسے ہی حسین بادشاہ کا، جیسے حسین بادشاہ کا نام زندہ ویسے ہی عزاداری مظلوم کربلا زندہ و جاوید ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، پوری توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی قدر، دو مصرے پڑھ کے میں اپنے موضوع کے نزدیک آ جاؤں گا۔ میں کہہ رہا ہوں، کیا نماز و اذا میں تقابل وفا، وفا تخلص ہے، شاعر ہے، شاعر کہتا ہے۔ اچھا، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز زیادہ اہم ہے یا عزاداری سید الشہداء زیادہ اہم ہے، یہ ان دونوں کا مقابلہ، ان دونوں کو تقابل میں وہی شخص لاتا ہے جس کی خواہش ہو کہ وہ نماز یا عزاداری میں سے کسی ایک کو چھوڑ دے۔ بھائی، نماز اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے، عزاداری سید الشہداء کا مقام اپنی جگہ ہے۔ کیا نماز و عزا میں، یہ عزاداری حسین کی وجہ سے زندہ ہے، نماز حسین نے بچائی ہے۔ اور کچھ لوگ عادتاً کہہ دیتے ہیں، جی حسین نے تو سر ہی نماز کے لیے دیا، تو پھر روزہ کس نے بچایا؟ توجہ توجہ، تو پھر حج کس نے بچایا؟ تو پھر زکوٰۃ، یہ سارے کا سارا دین الہی کے نظام کو بچانے والی ہستی کا نام حسین ہے۔
دین اسلام کو بچانے والی ہستی کا نام تھوڑا تھوڑا بولیں گے تو لطف آئے گا. میں کہہ رہا ہوں کیا نماز و اذا میں تقابل وفا, کیا نماز و اذا میں, کیا نماز و اذا میں تقابل وفا, جسم اپنی جگہ جان اپنی جگہ. کیا نماز و اذا میں تقابل وفا, جسم اپنی جگہ جان اپنی جگہ. اور خورشید میری ماں کو, خورشید میری ماں کو, خورشید بھی ایک شاعر ہے, وہ کہتا ہے خورشید میری ماں کو خدا جزا دے. کیوں؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ خورشید میری ماں کو خدا جزا دے, سر اٹھانا ماتم کے ساتھ ڈال دی عادت نماز کی, ماتم کے ساتھ ڈال دی عادت نماز کی. عبادت الہی ہے نماز. نماز کے 3 پہلو ہیں. کتنے پہلو ہیں؟ کتنے پہلو ہیں؟ بولیں گے تو لطف آئے گا. 3 پہلو. ایک ہے احکام عبادت. احکام عبادت آپ کو معلوم ہے کہ کون کون سی نماز کس انداز سے پڑھنی ہے اور اس کے اندر کیا کیا حکم لاگو ہوتا ہے, کس جگہ پہ کیا پڑھنا ہے اور کس جگہ پہ کیا پڑھنا ہے, یہ آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے. اچھا, پھر آتی ہے آداب عبادت. توجہ فرمائیں عزیزان گرامی. پہلا کیا ہے؟ احکام عبادت مولا عزت. دوسرا کیا ہے؟ آداب عبادت. اور تیسرا ہے اسرار عبادت. اگر احکام عبادت کو فالو کر دیا جائے, اگر احکام عبادت کو مان لیا جائے مگر آداب عبادت کو چھوڑ دیا جائے تو ہر عبادت ادھوری ہے. اور اگر احکام عبادت کو بھی آداب عبادت کو بھی ان دونوں کو مکمل طور کے اوپر بجا لایا جائے مگر اسرار عبادت, مگر رموز عبادت کو چھوڑ دیا جائے تو اسی طرح ہے کہ جسم موجود ہے جان نکل چکی ہے. ایک احکام عبادت, دوسرے آداب عبادت, تیسرے اسرار عبادت. احکام عبادت, آداب عبادت آپ کو معلوم ہے. اسرار عبادت یہ سمجھیے روح عبادت ہے, جو جان عبادت ہے, جو حقیقت عبادت ہے, وہ ہے اسرار عبادت. کہ عبادت اللہ نے کس لیے فرض کی ہے. یہ ایک مکمل اپنا ایک چیپٹر ہے, ایک ٹاپک ہے, میں نے کسی اور طرف آپ کو لے کے چلنا ہے. اگر انسان آداب عبادت اور احکام عبادت کو, احکام نماز کو اور آداب نماز کو بجا لائے لیکن نماز کے اسرار و رموز کو, جو روح عبادت ہے, جو روح نماز ہے, اسے چھوڑ دے تو پھر اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں. یعنی کہ معرفت کے مطابق جیسے جیسے معرفت بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے عبادت کا ثواب اور عبادت کا درجہ, بولیں گے تو لطف آئے گا, تھوڑی توجہ فرمائیں, بڑھتا جاتا ہے. میری طرف توجہ رکھیے گا. لوگ آتے رہتے ہیں, لوگ جاتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنا اپنا ایک کام ہے. بلند صلوات اللہم صلی اللہ سرکار کی حدیث مبارک ہے, اصل دین معرفت. میں بھی اسی حوالے سے ایک جملہ فرما رہا ہوں جی. اسی انداز سے اگر کسی آدمی کو, پوری توجہ فرمائیے, اگر کوئی آدمی اسرار عبادت کو جان جائے اور عبادت کو سر انجام دے دے تو اس کی عبادت سالکین اور عارفین جیسی ہے. اس کی عبادت کیسی ہے؟ آپ تو بولے نا, عارفین جیسی ہے. اسی طرح جیسے عبادت کے 3 پہلو ہیں, اسی طرح عزاداری سید الشہداء کے بھی 3 پہلو ہیں. درود پڑھے آل محمد کی ذات. احکام عزا, آداب عزا اور اسرار عزا. اسی طرح ایک عزاداری سید الشہداء جو آپ برپا کر رہے ہیں, اس کے بھی 3 پہلو. احکام عزا کون کون سے ہیں معلوم ہے. آداب کیا کیا ہے, کہاں بیٹھنا چاہیے, کہاں نہیں بیٹھنا چاہیے, یہاں پہ کس انداز سے آنا چاہیے, یہ بھی مکمل ایک اپنی جگہ کے اوپر پورے کا پورا پہلو ہے. اور یہ پورے کا پورا ایک مضمون بنتا ہے, چیپٹر بنتا ہے.
اور میں اپنے یہ تھوڑی سی تمہیدی گفتگو ہے جی، اگر اس راوے عبادت سے بے بہرا ہو کر عزاداری کی جائے تو رسم عزا تو سر انجام ہو جاتی ہے، مگر روح عزا اور اصل عزا کا مقصد پیچھے رہ جاتا ہے۔ اگر معرفت کے بغیر مقصد عزا کو بھلا دیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر مقصد جس طرح نماز کے اندر، عبادات کے اندر، اور میں ایک آپ کو خوبصورت سا جملہ سناتا ہوں۔ عزاداری محبت نہیں بلکہ مودت کا نام ہے۔ عزاداری کس کا نام ہے؟ مودت اہل بیت کا نام ہے۔ ایک ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، کوئی ماں نہیں چاہتی کہ اس کے بیٹے کے اوپر کوئی آنچ آئے، کوئی ماں نہیں چاہتی کہ اس کے بیٹے کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی ماں نہیں چاہتی کہ اس کے بیٹے کو کوئی ایذا رسانی ہو، کوئی ماں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا بھوکا رہے، کوئی ماں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا پیاسا رہے، کوئی ماں نہیں چاہتی، مگر کربلا کے میدان میں جب نظر جاتی ہے تو پھر ماں کو اپنی اولاد سے محبت تو تھی مگر مودت اہل بیت سے تھی۔ اسی طرح شب عاشور، اسی لیے شب عاشور ہر ماں اپنی اپنی قربانی کو تیار کر کے، قربانیاں بھوکی بھی تھی، پیاسی بھی تھی، اپنی اپنی اولادوں کو تیار کر رہی تھی، اولادیں بھوکی بھی تھی، پیاسی بھی تھی، اس کے باوجود کہتی تھی کل تو نے کربلا کے میدان میں جانا ہے، حسین پہ قربان ہونا ہے۔ اب پتہ چلا محبت ہو تو پھر صرف اور صرف اس دنیا کی چیزوں سے ہوتی ہے، مگر جب محبت اہل بیت دل میں آ جائے تو یہی محبت، اسی محبت کو جو اولاد سے محبت ہوتی ہے، جو پیسوں سے محبت ہوتی ہے، جو گھر سے محبت ہوتی ہے، جو اپنی آن اولاد اہل و عیال سے محبت ہوتی ہے، جب اہل بیت محمد کی مودت آ جائے تو پھر اسی مودت کے اوپر محبت کو قربان کر دیا جاتا ہے۔ مودت کے اوپر قربان کر دی جاتی ہے، اور مشکل کے اوپر کیا کرتے ہیں آپ؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کن کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے۔ مشکل کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، جاؤ مقاتل کی کتب کا ورق گردانی کر کے دیکھ لو، جب کوئی قربانی آتی، جب کوئی شہادت، حسین بادشاہ شہادت کی خبر لے کے آتے تو پھر اہل بیت نبوت، تو پھر آل محمد کے گھر کی خواتین صبر نہیں کرتی تھی، اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ بارے الہ تو نے قربانی قبول کر لی ہے۔ قربانی پھر شکر ہوتا ہے، صبر کہاں ہوتا ہے؟ مشکل پہ صبر ہوتا ہے، مگر جب اہل بیت محمد کی محبت آ جائے، مودت آ جائے تو پھر قربانی کے اوپر شکر خدا ہوتا ہے۔ حسین بادشاہ نے سجدے کی حالت میں اللہ کا شکر ادا کہ بارے الہ، یہ میرا موضوع نہیں، میں کہیں اور آپ کو لے کے آ جانا چاہتا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اس روح عبادت اور روح عزا کو سمجھیے، کربلا کے پیغام کو سمجھیے۔ کربلا ہے، کربلا آگہی کا نام ہے۔ حسین نے دیا کو کیوں بجھایا؟ دیوں کو بجھا کے حسین نے کیوں کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے؟ کیوں کہا؟ آگہی، معرفت تھی، اور جن کے پاس کما حقہ معرفت تھی، اور تاریخ نے یہ جملہ لکھ دیا جب حسین نے چراغ کو واپس روشن کیا تو حبیب ابن مظاہر 80 سال کا بوڑھا کھڑے ہو کے حسین بادشاہ کے سامنے اپنی تلوار پیش کر کے اور اپنے ساتھ اپنے جانثاروں کو لے کے کہتا ہوا نظر آیا، مولا حسین اگر آپ کہیں تو ہم ابھی
اپنی تلواریں اپنی گردنوں پہ خود چلاتے، آپ کے قدموں میں اپنی جان نچھاور کر دیتے۔ کربلا آگہی کا نام ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں 1400 سال کے بعد ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ تھوڑا تھوڑا بولیں گے، تھوڑا تھوڑا بولیں گے، تھوڑا تھوڑا بولیں گے تو لطف آئے گا۔ ہماری ہے کربلا، ہم نے کب کہا؟ ہم نے کب کہا؟ بولیں گے تو لطف آئے گا۔ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ ارے ہور بن کے آؤ، ہور بن کے آؤ، تم تو تمہاری ہے کربلا۔ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ اور بن کے آؤ، تم تو تمہاری ہے کربلا، سر اٹھائیے گا۔ میں کہہ رہا ہوں ہم نے کب کہا کہ صرف ہمارے حسین؟ ہم نے کب کہا ہمارے، صرف ہمارے حسین ہے؟ اور بن کے آؤ، تم تو تمہارے حسین ہے۔ بھائی اس دروازے کے اوپر جھکنا شرط ہے، اس دروازے کے اوپر کمی بن کے آنا شرط ہے۔ پوری توجہ، ہم نے کب کہا کہ صرف ہمارے حسین اور بن کے آؤ، تم تو تمہارے، بولیں گے تو لطف آئے گا، اور بن کے آؤ، تم تو تمہارے حسین ہے۔ اور کل کربلا کے دشت میں، کل کربلا کے حسین بادشاہ کا ایک معجزہ سنیے گا، حسین بادشاہ کے فضائل کا ایک جملہ سنیے گا۔ میں کہہ رہا ہوں ہم نے کب کہا کہ صرف ہمارے حسین ہے، اور بن کے آؤ، تم تو تمہارے حسین ہے۔ کل کربلا کے دشت میں پہچانتے نہ تھے، اب سب یہ کہہ رہے ہیں ہمارے حسین۔ نعرہ دوبارہ سنائیں گے؟ نعرے حیدری! ہم نے کب کہا صرف ہمارے حسین اور بن کے آؤ، تم تو تمہارے حسین۔ کل کربلا کے دشت میں پہچانتے نہ تھے، اب سب یہ کہہ رہے ہیں ہمارے حسین۔ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو بیدار کو ہو لینے کیا ہے؟ رسول جب میرے حسین بادشاہ مدینہ چھوڑ رہے تھے، ام سلمہ کے پاس میں ذکر مسائل کی منزل سے ابھی کافی دور ہوں، میں نے بہت لمبا سفر کرنا ہے۔ ام سلمہ کے پاس کہا میں جا رہا ہوں۔ میرے حسین نے ایک اور جملہ کہا، انسان کو بیدار تو ہو لینے تو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ جملے کا وزن کیجئے گا کہ حسین نے کیا کہا۔ حسین بادشاہ نے کہا یہ لوگ جنہیں میں نے حق کا پیغام سنا دیا ہے، یہ میرا ساتھ نہیں دے رہے، یہ شرمندہ ہوں گے۔ حسین کا جملہ ہے، یہ سرنگون ہوں گے، ان کے سر جھک جائیں گے۔ اور پھر میرے حسین نے کہا تمام مسلمین کے سر سے اگر امام کا سایہ ہٹ جائے، یہ چاہتے ہیں کہ حق کا امام پیچھے ہو جائے اور یزید جیسے بد کردار کے ہاتھ میں اسلام کا نظام دے دے، یزید کی بیعت کر لے۔ ام سلمہ کو حسین بادشاہ نے کہا یہ جو میرا ساتھ نہیں دے رہے، یہ ذلیل ہوں گے، یہ رسوا ہوں گے، یہ شرمسار ہوں گے۔ اب پتہ چلا دنیا حسین کو کیوں مانتی ہے، حسین کے در پہ آج تک کیوں جھک رہی ہے، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا ہے جو بھی حسین کو چھوڑتا ہے وہ شرمندہ ہوتا ہے۔ حسین بادشاہ کا انہوں نے کہا انسان تو بیدار تو ہو لینے تو ہر قوم پکارے گی، ہر قوم اسی لیے تو پکار رہی ہے کیونکہ شرمساری، شرمندگی اور ذلیل ہونے سے بچنا چاہتی ہے۔ اسی لیے تو حسین بادشاہ کے نام پر بنتے ہیں، ابو عمارہ کہتے ہیں
جب کبھی امام جعفر صادق بلند صلوات ابو عمارہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں، جب کبھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے حسین بادشاہ کا نام لیا جاتا، صرف نام لیا جاتا، تو امام جعفر صادق پوری رات مسکراتے نہیں تھے، چہرے سے عیاں رہتا تھا۔ اور پھر امام صادق آل محمد ایک جملہ فرماتے تھے، حسین ہر مومن کے لیے رونے کا سبب ہے۔ تو حسین کا چاہنے والا ہے اور پھر مولا فرماتے اور اپنی بے کسی و مظلومی پر حسین بادشاہ کے اسر امام جعفر صادق علیہ السلام عزاداری کیا کرتے تھے۔ میرے مولا حسین نے فرمایا، میرے شیعو جب کبھی ٹھنڈا پانی پیو تو مجھے حسین کی پیاس کو یاد کیا۔ آج سے یہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، آج سے مجھے یقین ہے ہر مومن جب کبھی پانی پیتا ہے حسین کی پیاس کو یاد کرتا ہے، مگر ہاتھ جوڑ کے ایک اور منت کر رہا ہوں، ہر بار جب کبھی پانی پیا کرو حسین کی پیاس کو یاد کیا۔ اور یزید میں لعنت بھیجا کرو۔ مولا سجاد اتنے عبادت گزار تھے کہ رات کو عبادت، دن کو پورا دن روزہ رکھتے۔ میں عزاداری سید الشہداء پڑھ رہا ہوں کہ عزاداری سید الشہداء کیا مقام رکھتی ہے، توجہ فرمائے۔ میرا آغاز کہاں تھا؟ حسین کے تعارف سے۔ حسین زندہ باد ہے تو عزاداری بھی زندہ ہے۔ ہر شخص حسین سے محبت و عقیدت کیوں رکھتا ہے؟ عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ عزاداری آل محمد نے کیسے کی؟ توجہ فرمائے۔ یہ حسین صرف ان 10 دنوں کا محتاج نہیں ہے، حسین کو اپناؤ اپنی پوری زندگی کے اندر، اپنی زندگی کے ہر پہلو میں حسین بادشاہ کو اپناؤ، ہر لمحے کے اندر حسین کو یاد کرو، ہر وقت حسین کو سلامی پیش کیا کرو، صبح فجر کی نماز پڑھ کے آسمان کی طرف چہرے کو بلند کر کے کہا کرو، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ توجہ فرما رہے ہیں، حسین بادشاہ یاد رکھو، ہر وقت یاد رکھو۔ میرے امام سجاد علیہ السلام اللہم صلی اللہ پوری رات کو اللہ کی عبادت کرتے، پورا دن روزے کی حالت میں ہوتے۔ جب افطار کا وقت آتا نا، میرے مولا سجاد کے سامنے افطاری کا سامان آتا، میرے مولا سجاد کے زخم تازہ ہو جاتے، زخم تازہ ہو جاتے، اور میرے مولا سجاد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج، زخم تازہ ہو جاتے اور بے ساختہ ایک جملہ کہتے، ظالموں نے فرزند رسول حسین ابن علی کو بھوک اور پیاس کی حالت میں ذبح کیا۔ کتاب میں جملہ ذبح کاری لکھا، بھوک اور پیاس کی حالت کے اندر شہید کیا۔ مولا سجاد سے کسی نے کہا، مولا آپ کب تک روتے رہیں گے؟ عزاداری پڑھ رہا ہوں، یہ عزاداری آل محمد نے کیسے منائی ہے؟ میرے مولا سجاد کے سامنے ایک سائل آیا، مولا سے کہا، مولا آپ کب تک روتے رہیں گے؟ مولا واقع کربلا کو اتنے سال ہو گئے، اور روایات کہتی ہے 35 سے 40 سال تک میرے مولا سجاد علیہ السلام خون کے آنسو روتے رہے۔ میرے مولا سجاد علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کب تک روتے رہیں گے؟ تو میرے مولا سجاد فرماتے ہیں، یعقوب کا ایک یوسف جدا ہوا تھا، زندہ تھا، صرف جدا ہوا تھا، مگر یعقوب اتنا روئے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور میری آنکھوں کے سامنے میرے 72 یوسف نے فخر یوسف جدا ہوئے، 72 فخر یوسف ٹکڑے ٹکڑے۔ میں منزل مصائب سے ابھی دور ہوں، لیکن آپ کی آنکھوں سے یہ اشک عزا کا آ جانا اس بات کی بین دلیل ہے کہ آپ کے دل کے اندر قبر حسین موجود ہے۔ عزادار کے سید الشہداء کو سمجھیے، بڑا خرچہ ہوا ہے اس کے اوپر، اور یہ ملت اسلامی کی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے عزاداری سید الشہداء کو معافی مانگتے، یہ ہاتھ جوڑ کے میں حسین بادشاہ کا
یہ جتنے بھی اس چوکھٹ کے اوپر تشریف لے آتے ہیں، چاہے وہ شیعہ ہے چاہے سنی ہے، ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے نوکر ہیں، ہم نوکر بن کے آتے ہیں یہاں. مگر معافی مانگ کے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، حسین بادشاہ کی عزاداری کو بھی فرقہ واریت کی نظر لگ گئی. اس انداز سے نظر لگ گئی جی یہ 10 دنوں کے اندر بس ماتم کرنا، حسین بادشاہ کا ذکر کرنا، یہ بس یہ مخصوص قبیلے کے لوگ کرتے ہیں. بس ہم نے بس گھر میں بیٹھ کے حسین بادشاہ کو حسین بادشاہ نے گھر بیٹھنے کا درس دیا ہے، باطل کے مقابلے کے اندر برسر پیکار ہونے کا درس دیا ہے. یہ لبیک یا حسین کی صدائیں حل من ناصر ینصرنا کی آواز کے اوپر لبیک ہے. تو یہ ملت اسلامیہ کی بدقسمتی ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ فرقہ واریوں کی بدقسمتی ہے کہ اس عزاداری سید الشہداء کو اس بد نظری نے کھا لیا کہ بھائی پابندیاں لگائیں اور جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو. امت اسلامی کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ حسین بادشاہ نے کس مقصد کے لیے شہادت پیش کی. توجہ فرمائیں، درود پڑھے آل محمد کی ذات پر. حسین بادشاہ نے لا الہ الا اللہ کی حق اور حقانیت کے پرچار کے لیے اپنا سر تہے خنجر دیا ہے. اب جو بھی حق، حقیقت اور حقانیت کا پرچار کرنا چاہتا ہے اس پہ لازم ہے حسین کے پرچم کے نیچے اکٹھا ہو جائے، اتحاد میں آئے، اتحاد بین المسلمین ہو، سب کے سب ایک پرچم کے تلے اکٹھے ہو جائیں اور اس پرچم کے تلے مالک بن کے نہیں نوکر بن کے اکٹھے ہو. ہم نوکر بن کے آئے ہیں. میرا ہمیں حسین بادشاہ میں ہر آنکھ پر نم ہے. مگر جی بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے، کئی سنی میں نے ایسے دیکھے ہیں جو کہ ہم شیعوں سے زیادہ عقیدت رکھتے ہیں، یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو عزیزان گرامی قدر، حسین بادشاہ کا درس حق شناسی کا درس ہے، حسین بادشاہ کا درس حقیقت پرستی کا درس ہے، حسین بادشاہ کا درس حقانیت کو پرکھنے کا درس ہے. اب جو کوئی بھی حق کی شناسائی چاہتا ہے، جو کوئی بھی حقیقت پرستی چاہتا ہے، جو کوئی بھی حقانیت کو پرکھ کے حقانیت کو قبول کرنا چاہتا ہے، وہ حسین کی چوکھٹ پہ نظر آئے گا. حقانیت دین حق کی سب سے بڑی دلیل کا نام حسین ہے. حقیقت اسلام اور حقانیت دین حق کی بھرپور دلیل کا نام حسین کی مظلومیت ہے. جو غیر اسلام، جو مسلمان نہیں ہے، آپ جا کے ان کی تاریخوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہندو مذہب کو اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے مظلومیت کی داستانیں خود گھڑی ہیں. کیوں بھلا؟ تاکہ ان کا مذہب اور سٹرونگ ہو جائے اور مضبوط ہو جائے. حضرت عیسیٰ کے چاہنے والوں نے بھی یہ پوری کی پوری ایک بحث کی اور چلے جائے کہ میں اپنے موضوع کو سمیٹنا چاہتا ہوں. لوگوں نے اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب والوں نے مظلومیت کی داستانوں کو خود بنایا ہے تاکہ ان کی مذہب اور ان کے دین کے اندر لوگوں کو سمپتھی گین ہو سکے، رحم دلی پیدا ہو سکے، ہمدردی پیدا ہو سکے. اگر حسین وہ مظلوم ہے جس کی مظلومیت حق اور حقیقت کے اوپر مبنی ہے، یہ انسانوں کی بنائی ہوئی اور یہ انسان اور مورخین کے قلم کا نمونہ کربلا نہیں ہے، یہ حقیقت پہ مبنی کربلا ہے. یہ حقیقت پہ مبنی کربلا ہے. دنیا کے قائدین کوشش کرتے ہیں کہ وہ جوش انگیز تقاریر کریں، پر اثر الفاظ کا استعمال کر کے اپنے لیے لوگوں کے دلوں کے اندر رحم پیدا کر سکیں. مگر میں قربان جاؤں اپنے آقا و مولا حسین بادشاہ کے جان نثاروں کے اوپر. میرا حسین اتنی عزت و عظمتوں کا مالک ہے،
اور اتنی مظلومیت کی متحمل ہستی کا نام ہے کہ صرف حسین کا نام کسی انسان کے سامنے لے دیا جائے تو بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ یہ حسین کی مظلومیت کا نتیجہ ہے کہ صرف لفظ حسین انسانیت کی آنکھوں کے اندر آنسو لانے اور انسان کے دل کو موم کر دینے کا کام کرتے ہیں۔ حسین بادشاہ حق کے پرچار اور الفاظ سے عزیزان کرام یہ قدر یاد رکھیں، حسین بادشاہ کا جو حق اور حقانیت کا پرچار ہے صرف جملات اور الفاظ سے نہیں بلکہ عمل اور کردار میں نظر آنا چاہیے کہ دنیا والے دیکھ کے پرکھ سکے اور جان سکے کہ ایسے ہوتے ہیں علی والے۔ حسین کے چاہنے والے تھوڑی ڈھیلی ڈھیلی صلوات پڑھ دیں۔ حسین بادشاہ نے حق اور حقیقت حقانیت کے پرچار کے لیے جو زمین تاریخ کے اوپر یزید جیسا بد کردار تھپا تھا، حسین بادشاہ نے اس تھپے کو اپنے خون سے صاف کیا، تھپے کو خون سے صاف کیا۔ اور ایک جملہ ہے کہ انسان سویا ہوا ہو، انسان سویا ہوا ہو تو اسے جگانے کے لیے پانی کے چھینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، مگر انسانیت سو جائے تو اس چوبی ہوئی، اس سوئی ہوئی انسانیت کو جگانے کے لیے پانی کی ضرورت نہیں، خون کے چھینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور حسین نے سوئی ہوئی انسانیت کو جگانے کے لیے 72 شہداء کا خون اس کی راہ میں بچھا دیا۔ اور پھر مجھے یہ کہنے دو نا کہ حسین محسن انسانیت ہے، حسین نے انسانیت کو بچایا، انسانیت اور روحانیت کو شاہراہ انسانیت پہ لا کھڑا کیا۔ اب یہ ہم پہ لازم ہے کہ ہم آپسی کشمکش کو چھوڑ کے ایک نقطے کے اوپر جمع ہو۔ وہ نقطہ حسین بادشاہ کی مظلومیت ہے، وہ حسین بادشاہ کا نام ہے، وہ نقطہ مودت اہل بیت، وہ نقطہ تھوڑا تھوڑا بولیں گے تو لطف آئے گا، نقطہ مودت اہل بیت۔ ایک خطابت کا جملہ ہم خطیب کہتے ہیں، اگر مجمع سو جائے نا تے خطیب بسم اللہ بھی بھول جاتا ہے۔ درود پڑھے نا آل محمد کی ذات پوری ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ انسانیت کو چاہیے، اب چونکہ حسین انسانیت کے علم بردار کا نام ہے، حسین روحانیت کے علم بردار کا نام ہے، تو انسانیت کو چاہیے کہ جوہد البقا کے لیے حسین کے دامن سے متمسک رہے۔ تو اب انسانیت کو چاہیے، اقوام عالم کو چاہیے کہ ہستی کی پائیداری کے لیے، ہستی کی نجات کے لیے کشتی حسین کو سفینہ نجات سمجھ کے اس کشتی حسین کے اوپر سوار ہو جائے۔ اب انسانیت کو چاہیے کہ اس آزاداری کے اندر شامل ہو کے حق گوئی کو، حق پرستی کو قبول کر کے حسین بادشاہ کی بارگاہ کے اندر سرخرو ہو کے حسین بادشاہ کی